جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب میں نے رام گیری کی آواز سنی تھی تو میں نے کہا تھا سنو جاہلو بدبختو، اگر شیر جیل میں بند ہو جائے تو گیدڑوں کو بھوکنے کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے۔ سلمان اظہری مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، ایک دن آئے گا اور پھر یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ، ہر ہاتھ اٹھے، کیمرہ بند کیجئے، بہت سارے کیمرے ہیں، اہل سنت نیٹ ورک ہے، ایم اے فریش میڈیا ہے، پوری دنیا آپ کی آواز کو سن رہی ہے۔ یاد رکھنا، جو ہاتھ حضور کے نام پر نہ اٹھے، جو آواز حضور کے نام پر بلند نہ ہو، پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ خادم حسین نے کہا تھا، خادم حسین نے کہا تھا، زندگی کی سانس پر پہلا حق مصطفیٰ کا ہے اور آخری حق بھی مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے، اگر منبر پر علماء بھی لبیک یا رسول اللہ کہنا جانتے ہوں تو ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سکہ چلے گا۔ ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ فلک پر جو اڑتے تھے زیر زمیں ہیں، اسی خاک میں دفن کتنے ہنسی ہیں۔ جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں، یہاں کیا کوئی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا، رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا۔ لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا، نہ گرمی جذبات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کا ریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا۔ کسی کی نہ اوقات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ بدن پر تو مٹی کے عطر آ رہا ہے، تو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے۔ جو آیا تھا کل دیکھ وہ جا رہا ہے، یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ محبتوں کی اس پاکیزہ بحر میں محبت میں بیٹھنے والے باذوق سامعین کی سماعتوں تک یہ گنہگار سلام عقیدت پیش کرتا ہے، محبتوں کے ساتھ قبول فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آئیے حضوری قلب کے ساتھ کائنات کی سب سے عظیم بارگاہ، کائنات کی سب سے کریم بارگاہ، محسن انسانیت، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیرانے والے پیغمبر، یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے والے رسول، غریبوں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنے والے نبی آخر الزماں، 23 سال کی کریل جوانی میں 40 سال کی ماں خدیجہ کو سینے سے لگا کر کے دنیا کو پیغام دینے والے کہ قیامت تک اب دنیا میں بیوہ ابھاگن بن کر کے نہیں سہاگن بن کر کے زندگی گزارے گی، اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانے وفا پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکباد اس علاقہ، اس کانفرنس کے منتظمین کو میں دینا چاہتا ہوں کہ اس عاشق صادق کی محفل سجائی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے اعلیٰ حضرت اس دور میں، اس صدی میں ایک شدت پسند انسان کا نام احمد رضا ہے۔ دنیا کہتی ہے اعلیٰ حضرت نے انسان کو خطوں میں بانٹا ہے، مگر جب سرکار اعلیٰ حضرت کو علمی حقائق سے آپ دیکھیے گا، یاد رکھیے کہ ایک بار بڑے بڑی خانقاہوں نے، بڑی بڑی درسگاہوں نے صرف عالم پیدا کیے ہیں، اور عالم کا قدم اپنے راہ راست سے بھٹک سکتا ہے، عاشق کا قدم کبھی راہ ہدایت سے بھٹکتا نہیں ہے۔ امام احمد رضا نے صرف عالم نہیں پیدا کیا ہے، صدر الافاضل جیسا عاشق پیدا کیا ہے، عبدالعلیم میرٹھی جیسا عاشق پیدا کیا ہے، حضور صدر الشریعہ جیسا عاشق پیدا کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم جیسے بادین جیسے عاشق کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات گرامی جن کے نام سے یہ محفل پاک ہے، سراپا عشق کی داستان کرنے والی ذات کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ مگر جب محفل سرکار اعلیٰ حضرت کی نام کی ہے، عاشق کے نام کی محفل ہے، تو بات آج عشق کی چلے گی، بات حضور کی ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی وقار کی، اس توسل سے ہم بات کرنے کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا جگہیں کم ہیں، مگر اگر دل اجازت دیتا یا ذہن اس کی غمازی کرتی تو آپ میری آنکھوں میں بیٹھنے کے قابل ہیں، مگر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن صادق کتاب ہے، کل آپ جب گھر جائیں گے تو اپنے ماں باپ کے قدم کو چوم کر کے کہنا ماں کے کہ ماں حضور کا ذکر دنیا بیٹھ کر کے سن رہی تھی، تیرے دودھ کی تاثیر ایسی تھی کہ میں حضور کا کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا۔ یہ بھی ایک محبت کا سرمایہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جس بریلی کے تاجدار کے نام کی یہ محفل پاک ہے، انہوں نے شہر مصطفیٰ کے کتوں کا ادب کر کے بتایا ہے، اور کس انداز سے کیا ہے۔ ایک لہجہ ملاحظہ کیجئے گا آپ، میرے امام مدینہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد افطار سحری کرنے کے لیے مسجد نبوی کے قریب میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، سحری لے کر کے مدینہ شریف کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرب و جبار سے شہر مصطفیٰ کے کتوں کی آواز آ رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی سحری پیش کی، ان کی بھوک نہیں ختم ہوئی۔ جو ان کے ساتھ مریدین معتقدین تھے، ان کے لیے 7 ایسے احباب تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو مدینہ گئے تھے، 7 کی سحری لے کر کے حضور کے شہر کے کتوں کو سرکار اعلیٰ حضرت نے پیش کر دیا، اور جب دیکھا کہ پھر بھی کتوں کا پیٹ نہیں بھرا، میرا بریلی کا تاجدار رونے لگا۔ حضور صدر الافاضل نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا تجھ سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ احمد رضا حضور کے شہر کے کتوں کا حق تو یہ تھا کہ اپنے دل کا ٹکڑا نکال کر کے تو حضور کے شہر کے کتوں کی بھوک کو مٹا دیتا، مگر تجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ پھر روتے روتے اچانک چپ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے پھر پوچھا حضور روتے روتے اچانک چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے عشق کا درس کیسا دیتا ہے بریلی کا تاجدار۔ میرے امام فرماتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ آتا کیا نہیں نالو فغاں ہم کو۔ فرماتے ہیں احمد رضا مجھے ڈر ہے کہ کہیں احمد رضا کے رونے کی آواز سے حضور کے شہر کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے، اسی لیے میں روتے روتے چپ ہو گیا ہوں۔
وہ بریلی کا تاجدار جب عشق کا درس دے کر کے جاتا ہے، محبت کی بات ہم حضور کے عشق کی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کوئی کملیش تیواری اٹھتا ہے، کوئی نرسمہانند اٹھتا ہے، کوئی رامگیری اٹھتا ہے، کوئی حضور کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے ذاتیات پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے ازواج مطہرات پہ حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کے خاندان پر حملہ کرتا ہے، کوئی حضور کی پاکیزہ زندگی پر حملہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، میرے امام نے فرمایا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کریں سب کی کھائے کیوں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ مرنا تو ہمیں ہے، یاد رکھیے گا، زندگی ہمیں پیاری ہے مگر زندگی سے بھی پیارے مصطفیٰ ہیں ہمارے لیے۔ آج انشاءاللہ بات حضور کی ہوگی، بات عاشق صادق کی ہوگی۔ علامہ صغیر صاحب قبلہ کے آنے کا وقت ہے۔ ایک منٹ تمہیدی طور پر آپ کی چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع پیشگی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پڑوسی ملک غور سے سنیے گا اور ہو سکے تو اپنی آنے والی نسلوں کو تقسیم کر دیجئے گا ان باتوں کو۔ یہ ہمارے جلسوں میں جو نئی نسل کے نوجوان آتے ہیں، پوری راتیں سفر کر کے سائیکلوں سے، بسوں سے، موٹر سائیکل سے آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ نہ کفیل انور کو دیکھنے آتے ہیں، نہ مفتی حماد کو دیکھنے آتے ہیں، بات میرے آقا کی سننے کے لیے آتے ہیں۔ ذات مصطفیٰ تو بہت بڑی چیز کا نام ہے، یاد رکھیے گا، بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ ڈاکٹر واصف علی واصف پڑوسی ملک سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق نہیں ڈال سکیں تو پھر زندگی میں واصف کا آنا بیکار ہے اور دنیا سے جانا واصف کا بیکار ہے۔ خادم حسین نے کہا تھا، یاد رکھنا، اگر ہمارے جیتے جی حضور کے ناموس پر حملہ ہوا تو پھر ہماری نسلوں کا جینے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات 2 منٹ کی سنیے گا، میں نے ذات مصطفیٰ کی بات کہی ہے۔ ذات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے، بات مصطفیٰ بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ لعاب مصطفیٰ کیا چیز ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی حضور کو بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو اللہ راعنا لفظ ایک 2 معنی ہیں، ایک چرواہا کے، ایک پکارنے کے۔ اللہ یہ بھی گوارا نہ کرتا ہو کہ میرے محبوب کو رائنا کہہ کے پکارو۔ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے میرے صحابیوں، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو۔ کفار و مشرکین چرواہا مراد لیتے ہیں، بلکہ کہو وقولوا انظرنا، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ کوئی ایسی محبت بھی کر سکتا ہے؟ صحابہ گھر کے باہر سے آواز دیں تو قرآن کی آیت نازل ہو جائے کہ میرے محبوب کو گھر کے باہر سے آواز نہ دو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے تو قرآن جب آیت کی نازل ہو جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچے نہ کرو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو درس دیا ہے۔ بریلی کے امام نے شدت نہیں اختیار کیا ہے بات سننا۔ اور یاد رکھنا، بدر کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ایمان لاتے ہیں، یہی احمد رضا کی پوری زندگی کی حقیقت تھی، اور یہاں سے کفیل انور آغاز محبت کرتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ایمان لائے، فرمایا اپنے والد سے کہ میرے والد، بدر کی وادی میں، جنگ بدر میں جب آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، میری تلوار کے نیچے آپ 3 دفعہ آئے ہیں، مگر مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ میرے باپ ہیں، اس لیے تلوار کو ہٹا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں ابوبکر کی جان ہے، اگر عبد الرحمن تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا، میں تجھے بیٹا نہیں دشمن رسول سمجھتا اور تیری تلوار گردن کو تلوار سے اڑا دیتا۔ میرے امام نے فرمایا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔
جن کے نام لینے کے قابل نہیں ہیں وہ اپنے مذاہب کا نام کھل کر کے لے رہے ہیں. جن کا نام ارض و سما نے لیا ہو, جن کا نام چاند و سورج نے خوشنمائی کے ساتھ لیا ہو, آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء نے جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہو, کیا حضور کی امت ان کا نام نہیں لے سکتی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. احساس ہو جائے کہ یہ ہاتھ بھی اللہ نے حضور کے صدقے میں دیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر حضور نہ چاہیں تو عمر کی اندر گئی ہوئی سانس باہر نہیں آ سکتی ہے. یاد رکھنا ہماری زندگی کا محور مصطفیٰ ہے. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا بلند آواز سے مدھوبنی والوں ایسا احساس ہو کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہیں. جب میں نے رام گیری کی آواز سنی تھی تو میں نے کہا تھا سنو جاہلوں بدبختوں, اگر شیر جیل میں بند ہو جائے تو گیدڑوں کو بھوکنے کی اجازت نہیں ہو جاتی ہے. سلمان اظہری مرا نہیں ہے, ابھی زندہ ہے, ایک دن آئے گا اور پھر یہی کہے گا لبیک یا رسول اللہ. ذرا بلند آواز سے یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے, محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ, ہر ہاتھ اٹھے. کیمرہ بند کیجئے, بہت سارے کیمرے ہیں, اہل سنت نیٹ ورک ہے, ایم اے فریش میڈیا ہے, پوری دنیا آپ کی آواز کو سن رہی ہے. یاد رکھنا جو ہاتھ حضور کے نام پر نہ اٹھے, جو آواز حضور کے نام پر بلند نہ ہو, پھر اسے جینے کا حق نہیں ہے, پھر اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. خادم حسین نے کہا تھا, خادم حسین نے کہا تھا زندگی کی سانس پر پہلا حق مصطفیٰ کا ہے اور آخری حق بھی مصطفیٰ کا ہے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے, اگر منبر پر علماء بھی لبیک یا رسول اللہ کہنا جانتے ہوں تو ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. اور ذرا بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک. الہی 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 ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے, ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے. نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے. سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی, سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی, سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی. سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک, سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی. سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا, سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی. سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی. سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی. سرکار پل صراط پہ تشریف لائیے, سرکار لاج رکھے یہ امت ہے آپ کی. سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر, سرکار میری جان امانت ہے آپ کی. سرکار جان کیوں نہ لٹاؤں میں آپ پر, سرکار میری جان امانت ہے آپ کی. سرکار میں برا ہوں بہت ہی برا مگر سرکار بخشوانا تو عادت ہے آپ کی. حکومتیں آتی ہیں جاتی رہیں گی, حکومتیں بدلتی ہیں بدلتی رہیں گی. کبھی کوئی علیم الدین چیوا بن کر کے دنیا میں آئے گا, کبھی کوئی دو دوست امیر عبداللہ بن کر کے دنیا میں آئے گا, کبھی کوئی خادم حسین رضوی بن کر کے دنیا میں آئے گا, کبھی کوئی سلمان اظہری بن کر کے دنیا میں آئے گا اور یہی نعرہ لگائے گا لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. آئیے محبتوں کی اس پاکیزہ وادی میں فکر کے دریچوں کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں. نخلستان محبت کے شجرہائے محبت کو دیار رسول کا باسی بناتے ہیں.
فکروں اور عقیدتوں کے نہا خانوں میں عشق رسول کی جو لو جل رہی ہے، اس کی تیز تر لو کو محبتوں کا سرچشمہ دے کر کے علامہ صغیر رضا قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ سوچ اور اس خیال کے ساتھ کسی نے فلسطین کے بچوں سے پوچھا تھا، صغیر بھائی اور شکیل بھائی، کہ کسی نے پوچھا فلسطین کے ایک بچے سے 7 سال کے کہ نعرہ تم لگاتے ہو، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، گلیوں میں نعرہ لگاتے ہو، جنگلوں میں نعرہ لگاتے ہو، مسجدیں شہید ہوئی ہوتی ہے وہاں پر نعرہ لگاتے ہو، تنہا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس بچے نے ایک پیغام دیا تھا، کفیل انبر نے 4 مصرع کہا ہے، بچہ یہی کہتا ہے کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی سہی دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کی آوازیں، 13 سال سے الحمدللہ حضور کے نام کا نعرہ لگاتا ہوں، 13 سال سے نہ آواز میں کمی ہے، طاقت میں کوئی کمی ہے، اور خدا کی قسم کبھی سینے میں درد بھی نہیں ہوتا ہے۔ بدکار ضرور ہوں مگر غدار نہیں ہوں، مصطفیٰ کہا۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایسا احساس ہو کہ اگل بگل میں اگر کملیش خیالات کے لوگ جنم لیتے ہوں تو آپ کی آواز سن کر کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، عشق کی محبت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا سورج فیض کا دریا، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، حضرت علامہ صغیر رضا بنارسی ان اشعار کے تحت تشریف لاتے ہیں کہ ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ۔ بولے سبحان اللہ۔ مصرع بولتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے مجھ پر، اور کفیل انبر کا کام پڑھنا ہے، آپ کا کام سننا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تو سچ ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کی صحبت میں کتا رہا جنتی ہو گیا۔ آپ سنیے گا شعر کہ ہے پیش نظر صدق کے شاہکار کا چہرہ، اصحاب پیمبر کے علمدار کا چہرہ، قربت کا یہ اعجاز تھا جب غار سے نکلے، تھا یار کے چہرے کی طرح یار کا چہرہ۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، یا رسول اللہ منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہروں اس کی باتوں کو سنا کرتے تھے، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ حاضرین، اعلیٰ حضرت کانفرنس، ابھی جیسے ہمارے اسماعیل بھائی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے یہ امام حسین کے نام سے منسوب محفل ہے، اور دیکھیں زمانہ بڑا منتشر المزاج پہلے ذہن ہوتا تھا، اب منتشر المزاج خود وقت ہو چلا ہے۔ حالات بڑے المناک ہیں، دور بڑا پرکٹھن دور ہے، ہر ایک راہیں، ہر ایک چوراہا، ہر ایک گاؤں، ہر ایک بستی اپنے اپنے اذیتوں، کربتوں، اپنی اپنے الگ الگ مشکلات سے دوچار ہے۔ آپ نے تقریر سنی، ممبر شریف پر علماء ہیں، ملک کا ایک عظیم نادر و نایاب لہجہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح و ثنا کے حوالے سے عالمی طور پر اردو دنیا میں جاننے والے آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک ہے۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔
اور محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ لیکن میری فطرت اور میری ودیت میں داخل ہے کہ بات میں آقا کی کروں گا، بات آقاؤں کی کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس پاک کا موقع قریب ہے۔ آئیے وقت کو بغیر ضائع کیے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کا آپ خطاب سنیں گے۔ ایک منٹ کی بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ احمد رضا ہے کیوں؟ اصل حالات ایسے ہیں نا کہ پیش اس طرح کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کو جیسے اعلیٰ حضرت کسی بہت بڑے شدت پسند کا نام احمد رضا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کے علم کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ 300 سے زائد قسم اعلیٰ حضرت نے صرف پانی کی بتائی ہے، کبھی منبر پر یہ بھی بتایا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے مناظرے کے فیلڈ میں عبدالعلی میرٹھی تیار کیا ہے، مفسر کی فیلڈ میں صدر الافاضل تیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت میں علمی دنیا میں وریثی کے حوالے سے ملک العلماء کو تیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عشق اور عید کے لیے دلائل کے حوالے سے حضور برہان ملت جبل پوری کو پیدا کیا ہے۔ ہر فیلڈ کے طور پر اعلیٰ حضرت نے الگ الگ خیمے لگائے ہیں۔ محدث کے طور پر اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم کو پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اصل میں سمجھائی نہیں لوگوں نے، اسی لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سن کے مت بیان کرو، پڑھ کے بیان کرو۔ جو سن کے بیان کرے گا وہ نفرت پھیلائے گا، جو پڑھ کے بیان کرے گا وہ اعلیٰ حضرت کا علم بتائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر بس اس کے بعد قاری صاحب قبلہ کی میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ذہن تھا جس محور پر تھا اور جس سماعتوں کے تیور پر آپ کے عشق کا محور گردش کر رہا تھا پھر وہیں تک آپ پہنچے۔ علماء کی تشریف آوری ہے، اگر خطا ہو تو آپ کی عطا ہو، اگر بات قابل قبول ہو تو آپ کی دعائیں مل جائے۔ ایک بار اور محبت سے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ دیکھیے بات کسی نے اعلیٰ حضرت کی ذات سے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ذات مصطفیٰ کو الگ رکھیے، بات مصطفیٰ کو الگ رکھیے۔ لعاب مصطفیٰ کو اگر صرف ہماری نسلیں سمجھ گئی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے طور پر تو یاد رکھنا ہماری نسلیں کبھی دشمنوں کے فریب میں نہیں آئیں گی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک انسان ذاتیاتی طور پر جتنا غمگسار باپ کیوں نہ ہو جائے، ایک بیٹا اپنے باپ کے بھی تھوک سے نفرت کرتا ہے۔ اگر باپ تھوک دے تو بیٹا کھانا نہیں کھائے گا، جتنا اطاعت گزار ہو جائے۔ مقدس شخصیات کے علاوہ ہر انسان ہر ایک کے تھوک سے نفرت کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت قطادہ کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت قطادہ کی آنکھ باہر آ گئی، تیر نکالا تو تیر کے ساتھ آنکھ باہر آئی۔ حضرت قطادہ کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، مگر حضرت قطادہ دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس آئے۔ حضور نے پوچھا قطادہ ہوا کیا ہے؟ حضرت قطادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگنے کی وجہ سے میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ اللہ کا حبیب، ساری کائنات کا طبیب، آنکھ کو اپنی دست اقدس میں لیتے ہیں اور لعاب دہن کو یعنی حضور اپنا تھوک حضرت قطادہ کی آنکھ میں لگا دیتے ہیں اور آنکھ کو آنکھ کی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی عبارت ہے، حضرت قطادہ فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تھا وہ روشنی میسر نہیں آئی تھی جب حضور کا لعاب لگانے کے بعد روشنی میسر آئی۔ کبھی ہم اپنی نسلوں کو بتائیں کہ حضور کا سنیے۔ ایک صحابی ہیں اور یاد رکھیے گا علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی وہ ذات ہے جن کا حوالہ خود اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا ہے۔ ان کی کتاب ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، جنگ کے درمیان گھوڑے سے گرے، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے اپنا لعاب لیا، صحابی کی ہڈی پر لگا دیا۔ وہی صحابی جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ آئے تھے، جڑی ہوئی ہڈی کے ساتھ لعاب مصطفیٰ لگانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جنگ میں جا کر کے جوہر دکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں 80 سال کی عمر ہو گئی، پورے جسم میں درد ہوا، مگر جہاں پر حضور نے لعاب لگایا تھا اس جگہ پر کبھی درد نہیں ہوا۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی ایک عورت ہے جن کا نام حبیبہ تھا۔ 9 مہینے میں بچہ آتا ہے، ان کا 10واں مہینہ چالو ہو چکا، 11واں مہینہ قریب تھا۔ صحابیہ تھیں، اپنے شوہر صحابی سے کہتی ہیں حضور کے پاس جاؤ اور کہو کہ پیٹ میں بے انتہا درد ہے، بچہ دنیا میں نہیں آ رہا ہے۔
حضور صحابی آئے، حضور کی بارگاہ میں داستان بتائی، حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور صحابی کے ہاتھ میں لگایا، کہا قبیلہ بنو سلیم کہاں حضور کا گھر؟ گئے ہوں گے تو دل کہتا ہے کہ سوکھ گیا ہوگا۔ وہ صحابی گئے، پیٹ پر اپنی بیوی کے لگایا، وہ فرماتی ہیں کہ جیسے میرے شوہر نے لگایا درد تو گیا ہی گیا، اس کے بعد اللہ نے مجھے 7 اولاد دی، 9 مہینے تک کبھی ایک اولاد میں بھی درد نہیں ہوا ہے۔ بول دے سبحان اللہ۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، سانپ ڈنک مارتا ہے، ہم جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، غار سور میں زہریلے سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈنک مارا تھا، شدت اتنی کہ آنکھ سے آنسو گر کر کے رخسار مصطفیٰ پر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا ابو بکر ہوا کیا؟ کہا یا رسول اللہ زہریلے سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ ڈنک کی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت ابو بکر شفا یاب ہو گئے۔ قبیلہ بنو خزاعہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے پانی میں اپنا لعاب ڈال کر کے فرمایا آسمان کی طرف چھڑک دو، صرف لعاب مصطفیٰ چھڑکنے کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو گئی۔ مکے میں قاری صاحب قبلہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسے دوست ہیں، حضور کا کرم کہ مدینہ کو ان نگاہوں سے بار بار دیکھا ہے، اور 7 دیکھتے ہیں، وہ بھی رمضان میں دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ 7 کنواں ایسا موجود ہے الحمدللہ، 1400 سال ہو گئے، نمک سے زیادہ نمکین کنواں حضور نے لعاب دہن ڈالا تھا، تو آج بھی وہ کنواں شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ شکیل بھائی صرف میں، خدا کی قسم کبھی ضرورت پڑے تو آزما لینا، صرف میں لعاب مصطفیٰ پر بات کروں تو 4 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں۔ حضور کی صرف لعاب پر 300 صفحہ کی کتاب ہے، پڑھے تو ہمارے لوگ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی کو فتاوی رضویہ میں لکھا، اور اب میرے امام نے داستان عشق میں لکھا تھا کہ ہماری نسلیں صرف حضور کا لعاب سمجھ لیں گی تو کبھی گستاخ نہیں ہوگی۔ ان نسلوں کو بتائیں تو نفرت نہیں بتائیے۔ اعلیٰ حضرت نے جس طور پر بتایا ہے عشق، میرے امام نے کس طرح سے انداز محبت بتایا ہے، کس طرح سے انداز عشق سکھایا ہے، اس طرح سے اعلیٰ حضرت کو تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب قبلہ کی آمد ہے، نعت کا ایک شعر، اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو پورا مجمع بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ۔ شعر سنیے نعت پاک کا کہ پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی، سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دسترخوان پر، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی، سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دسترخوان پر، پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی۔ آئیے محبتوں کے ساتھ پورا مجمع مل کر جناب قاری محمد علی فیضی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم بہار، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اشعار کے ساتھ جناب قاری محمد علی فیضی تشریف لاتے ہیں کہ جبین کفر پر قرآن کی آیات لکھنے سے، خفا ابو جہل کے حامی ہیں حق بات لکھنے سے، چلے جتنا بھی اس کی روشنائی کم نہیں ہوتی، قلم بوڑھا نہیں ہوتا نبی کی نعت لکھنے سے۔ جماعت اہل سنت کی وہ عظیم اور باکمال ذات گرامی خطیب الہند مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی جلوہ گر ہیں، جن کا خطاب نایاب آپ کو سننا ہے۔ یقیناً ان کی تاریخ کا دستیاب ہو جانا یہ بھی خاص کرم ہے، اور جو منتظمین اراکین ہیں جلسے کے، نوجوانان کمیٹی ہیں، ان کی محبتیں کہ جماعت اہل سنت کا وہ خطیب جس کی تاریخیں لینے کے لیے لوگ سالوں سے انتظار میں ہیں، لائن میں ہے، قطار میں ہے، نہ جانے کتنی پیرویاں لگا کر کے بارگاہ حماد الاولیاء میں عرضی قبول ہوتی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قبلہ اور قاری اسماعیل صاحب قبلہ
اور نوجوانوں کی محنت شاقہ کے نتائج میں آپ کے سامنے حضرت حاضر ہیں۔ چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے اور بڑی دیر سے آپ منظوم خراج عقیدت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، بڑی ناصحانہ، عارفانہ، سالکانہ، منصفیانہ گفتگو کرنے والا خطیب آپ کے درمیان ہے، جن کی گفتگو میں آپ کو عالمانہ وقار بھی ملے گا، سالکانہ لہجہ بھی ملے گا، منصفانہ تیور بھی ملے گا اور عالمانہ وقار بھی ملے گا۔ یقیناً جس مرد درویش کی نگاہیں قلندر اس ذات پر پڑی ہے جنہیں دنیا حضور اویس ملت کے نام سے جانتی ہے، یقیناً آج ان کا فیضان کرم آپ اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ جلسوں کا مقصد صرف نعتیہ شاعری نہیں ہے، جلسوں کا مقصد صرف مروجہ جو جلسے آج عام ہیں وہ جلسے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، جلسوں کا مقصد پیغام ہونا چاہیے، جلسوں کا مقصد نئی نسلوں کی ترویج و اشاعت ہونی چاہیے، جلسوں کا مسلک مستقبل آنے والی نسلوں کے مستقبل کی روشن و تابناک ایک زندگی کی شاہراہیں متعین ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ایک ایسے خطیب کا آپ نے استقبال کیا ہے، جو لوگ جہاں ہیں وہیں پر ادب کے ساتھ بیٹھے، ایک بار محبتوں کے ساتھ آہستے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، زور سے نہیں، بالکل محبت بھری آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک شعر صرف سنیں نعت پاک کا، انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کی گفتگو آپ سنیں گے۔ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک بج رہا تھا، آپ سے کسی نے کہا کچھ کہنے کرنے کے لیے؟ اسماعیل بھائی زندگی میں دوبارہ بلائیے گا مت، لیکن اس کو مت رکھیے گا، یہ آپ آخری، آپ نے ایک تو زبردستی ہیک کیا ہے اور اس پر سے یہ اذیت تکلیف، کچھ بغیر بولے ہوئے آپ کو کیا ضرورت تھی بڑھانے کی؟ وہ شریف آدمی ہے بیچارہ، کہاں ہے شریف آدمی؟ انتقال کر گئے؟ اچھا ہے، ارے انتقال کا مطلب اسٹیج سے اتنا جلدی بلا نہیں جانے والی ہے بھائی، دوسروں کے لیے بلا ہے، بدعقیدوں کے لیے یہ، مگر اہل سنت کا یہ سرمایہ ہے محمد علی فیضی۔ ٹوپی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مفتی صاحب ٹوپی دیکھیے حضرت کی، سبحان اللہ اللہ اللہ، حضور تحفے میں مجھے عنایت کر دیجئے گا آپ، بڑے اچھے، یہ صوفی آدمی ہیں، مگر میرا الگ انداز ہے، تھوڑا سا بد زبان ہوں میں اتفاق سے، اب کیا کروں، پٹھان ہوں میں اتفاق سے، آواز سن کے آپ نے بوڑھا سمجھ لیا لیکن ابھی جوان ہوں میں اتفاق سے۔ یہ الگ بات ہے، دیکھیے جلسے الگ الگ نہجوں پہ ہو رہے ہیں، جو زمانہ ہے، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ پسند کیوں کیے جا رہے ہیں، لوگ ان کو بلاتے کیوں ہیں، خطیب بہت ہیں، 15 منٹ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کسی خطیب کو، کوئی شاعر آتا ہے پڑھ کے بیٹھتا ہے تو لوگ اس طرح چلے جاتے ہیں جیسے کسی نے سور پھونک دیا ہو، مگر الحمدللہ یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ عشق اور یہ والہانہ پن جو آپ کے اندر ہے، یہ یقیناً حضور اویس ملت کی دعائے کیمیا کا اثر ہے۔ کسی کا بوجھ کہاں تک کوئی اٹھائے گا، دباؤ پڑنے سے پتھر بھی ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہونٹ تو خشک ہو چکے ہیں غیبت سے، اثر دعا میں ہماری کہاں سے آئے گا۔ انشاءاللہ وہ سرمایہ آپ لے کر کے جائیں گے، تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر تکلیف نہ ہو تو سب لوگ اٹھا سکتے ہیں، ویسے الحمدللہ آپ کی سماعتیں، اللہ سلامت رکھے لہریہ گنج والوں کو، ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ بارگاہ حضرت کون و مکاں تک آ گئے، ہم زمیں کے رہنے والے آسماں تک آ گئے، یہ میری معراج قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گئے تھے لامکاں ان کے مکاں تک آ گئے، یہ میری معراج قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گئے تھے لامکاں ان کے مکاں تک آ گئے۔ ایک شعر اور دیکھیے گا حضرت کہ ضبط جذبہ شعور کیا کہنا، ضبط جذبہ شعور کیا کہنا، عشق خواہش وفور کیا کہنا، تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا انتخاب حضور کیا کہنا، تجھ کو دیکھا عمر تو سب نے کہا انتخاب حضور کیا کہنا، کھل کر نماز پڑھنے کا اعلان ہو گیا، خطاب کا جو بیٹا مسلمان ہو گیا، رب نے پیام دین کو قوت عمر سے دی، پورا میرے رسول کا ارمان ہو گیا۔
رب نے پیام دین کو قوت عمر سے دی. ایک شعر اور سن لیجئے، ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ. آخری شعر اور خاص علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ بہت بے قرار تھوڑی ہے، یہ دکھاوا ہے پیار تھوڑی ہے. وہ بہت بے قرار تھوڑی ہے، یہ دکھاوا ہے پیار تھوڑی ہے. وہ مجھے چھوڑ بھی تو سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے. وہ مجھے چھوڑ بھی تو سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے. بہت دیر سے آپ انقلابی تیور آفاقی لہجہ سماعت کر رہے تھے. آئیے اس پاکیزہ بزم محبت میں خطیب الہند سیاح عشق و کائنات جناب علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کی تقریر سنیے گا کان کے ذریعے اور دل کے نہا خانوں میں اتار کر کے آپ لے کر کے جائیے گا. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے محبتوں کے ساتھ اٹھائیے. آئے ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے آپ کو. پوری طاقت اور ایمانداری کے ساتھ سوچنا، جب یزید کے دربار میں حضرت زینب کبریٰ پہنچی، یزید نے کہا زینب یہ تیرا بھائی، یہ تیرا بھتیجا، یہ تیرے بیٹے انو محمد. زینب تیرے پاس بچا کیا ہے؟ نہ تیرا بھائی بچا، نہ بھتیجا بچا، نہ تیرے بیٹے بچے. حضرت زینب نے کہا یزید سن، میرا بھائی نہیں بچا، میرا بھتیجا نہیں بچا، میرے بیٹے نہیں بچے، مگر یزید میرے پاس ایک دولت بچی ہے. یزید نے کہا زینب وہ دولت کیا ہے؟ تو حضرت زینب نے کہا تھا کہ بدلہ نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. بولے سبحان اللہ. بدلہ نہ ایک حرف الف لام بچ گیا. اللہ اور رسول کا پیغام بچ گیا. دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. دربار میں یزید کے زینب نے یہ کہا گھر لٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا. آئیے محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، علامہ حماد رضا صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، فیضان اعلی حضرت، فیضان مخدوم بہار، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ملک کے اس عظیم نادر و نایاب خطیب کا استقبال ان 4 مصروں کے ساتھ حضور کی بارگاہ محبت میں حاضر ہوتا ہوا کہ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا. یا رسول اللہ تو نے تلوار اٹھائی نہ لڑائی سے ہوا. فتح مکہ ہوا اور صلح صفائی سے ہوا. وہ جو تسخیر نہ ہوتا تھا دلوں کا لشکر، بعد از جنگ اسیروں کی رہائی سے ہوا.